السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کل بہت زیادہ ایک چرچا ہو رہا ہے کہ جی سائفر ہو گیا، سائفر چلا گیا، سائفر آیا، کس کی طرف سے سائفر آیا، کمیٹی بن گئی عمران خان سے، سائفر گم ہو گیا۔ تو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ سائفر ہوتا کیا ہے، یہ بنتا کیسے ہے، اور جب وہ کہاں سے آتا ہے، وہ کن کن لوگوں کو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے وہ تو کیسے جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے، اور وہ اگر گم ہو جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل لیکن انٹرسٹنگ بات ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے۔ ہم سائفر کی بات کر رہے ہیں تو مطلب بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ خط ہے، یہ کیا ہے، تو آج ہم تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 27 مارچ کو عمران خان نے ایک جلسے میں خط لہراتے ہوئے اس طرح کہا کہ جی امریکہ سے ایک ملک سے ہمیں دھمکی آمیز جو ہے وہ خط موصول ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو ہٹا دو، اور اگر عمران خان کو نہیں ہٹاتے تو بہت مشکل ہو جائیں گے، پاکستان کے لیے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اور ظاہر ہے اشارہ بعد میں پتہ چلا امریکہ کی طرف سے آیا تھا، اور وہ ان کے 2nd یا 3rd گریڈ کے آفیسر ہیں فارن آفس میں، ڈونلڈ لو، ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی پاکستان کے سفیر جو ہے وہاں پہ امریکہ میں، تو اسد مجید خان صاحب، تو ان کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کو یہ کنوے کیا۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ سائفر ہوتا کیا ہے۔ تو سائفر جو ہے بیسیکلی اس کا جو اس کو جب ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں ڈیسائفر کرنا۔ تو یہ World War I II میں جو ہے بہت زیادہ جو کوڈنگ ہوتی ہے، آپ اپنی مسلح افواج کو اور اپنے الائز کو، اتحادیوں کو مختلف قسم کی جو پیغامات بھجواتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ کوڈ کی شکل میں، اور اس میں بہت سی موویز بھی بن چکی ہیں، جس میں سے ایک مشہور زمانہ جو بینیڈکٹ کمبربیچ کی جو وہ ہے شرلاک ہومز کے جو ہیرو ہیں، ان کی دی امیٹیشن گیم جو ہے بڑی فیمس جو ہے وہ مووی، اور وہ ٹرو سٹوری پہ ہے۔ تو وہ بھی جو ہے نا کوڈ کو ڈی کوڈ یا ڈیسائفر کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال اب ماڈرن دنیا آ گئی، اب کیبلز بھی ہوتی ہیں اور ڈپلومیٹیکلی اور بہت سی چیزیں جاتی ہیں۔ تو سائفر بیسیکلی ایک ایسا کوڈ ورڈ پیغام ہوتا ہے جو ہر ملک کا اپنا ایک وضع کرتا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں ہمارے فارن آفس میں جو سائفر اسسٹنٹس ہیں، سائفر ایکسپرٹس ہیں، وہ موجود ہیں، وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ وہ 100 سے زائد ہیں۔ تو اور ہر جو پاکستان کی جتنے بھی دنیا بھر میں ایمبیسیز اور ہائی کمیشنز ہیں، ان میں ایک سائفر اسسٹنٹ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم اس خط کی اگر مثال لیں تو کہ ڈونلڈ لو نے ملاقات کی، اور انہوں نے پاکستان کے سفیر اسد مجید خان، تب کے جو سفیر تھے، اب تو وہ برسلز میں ہو گئے ہیں، تو اور اب شاید امکان ہے فورن سیکرٹری لگایا جائے، مختلف باتیں بہرحال چل رہی ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اسد مجید جب امریکہ میں تھے تو ان سے ڈونلڈ لو نے ایک غیر رسمی گفتگو میں، رسمی کا مطلب ہے کہ فارمل ہو، غیر رسمی کا مطلب ہے چاہے گپ شپ پہ، کافی پہ جو ہے وہ، یا وہ آئے یا انہوں نے ان کو بلایا تو گپ شپ ہوئی، اور اس دوران جو ہے انہوں نے اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا جو بنیادی طور پہ امریکہ کے خدشات تھے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے، اور ان کے جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے اور بیسیز اور اس طرح حوالے سے جو ایبسولوٹلی نوٹ ٹائپ کے جو ان کا جو سٹانس تھا بہت زیادہ سخت، اس کے حوالے سے ان کے ظاہر ہے ان کا ایک کنسرن تھا۔ تو پاکستانی سفیر کیا کرتا ہے کہ جو سائفر جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، اسسٹنٹ ہوتا ہے، تو اس کو یہ پیغام لکھواتا ہے، وہ کوڈ ورڈ میں اس پیغام کو لکھتا ہے، اور وہ مختلف کوڈز ہوتے ہیں ظاہر ہے، اور یہ کوڈ جو ہیں ہفتے بعد، 15 دنوں بعد، مہینوں بعد جو سائفر ایکسپرٹس ہیں آپس میں بیٹھ کے ہر دفعہ ایک نیا جو ہے سائفر کا کوڈ جو ہے وہ وضع کرتے ہیں، جس میں انگریزی کے حروف ABC وغیرہ، اس کے علاوہ 1 2 3 اور بہت سی چیزیں، اور مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو نام دیے جاتے ہیں، اور ان کا تو ایک عام جو ہے کسی شخص کے لیے، اور بعض اوقات بہت سے ایکسپرٹس کے لیے بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو ڈی کوڈ کرنے میں، اس کو ڈیسائفر کرنے میں۔ بہرحال اسد مجید خان صاحب نے، مطلب جو پروسیس ہے وہ یہ ہوا ہوگا کہ اسد مجید خان صاحب نے سائفر جو ایکسپرٹ ہیں وہاں پہ اسسٹنٹ تھے، ان کو بتایا، ان کو لکھوایا، اور وہ پیغام کہ جی میری یہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں۔ بہرحال وہ سائفر جو ہے وہ پاکستان بھیج دیا گیا۔ جب وہ پاکستان بھیج دیا جاتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ ڈی کوڈ یعنی ڈیسائفر کیا جاتا ہے، جو یہاں پہ ایکسپرٹس موجود ہیں، اور جب اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو ہے اس کی اوریجنل کاپی اور وہ
وہ باقاعدہ طور پہ فورن جو سیکریٹری ہوتا ہے, جو فورن افیئر جو منسٹری ہے اس کا جو سب سے بڑا ایک قسم کا سربراہ ہوتا ہے, وزیر کے بعد بیوروکریسی میں وہ فورن سیکریٹری ہوتا ہے. تو فورن سیکریٹری کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے. اب جب فورن سیکریٹری اس چیز کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, اور کیا یہ جو سائفر ہے اس کی جو لینگویج ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو GHQ, اس کو ISI, اس کو پرائم منسٹر آفس, پریزیڈنٹ آفس اگر ضرورت وہ سمجھتے ہیں تو ان کو وہ بھیجا جائے, اور فورن منسٹر سے بھی ڈسکس ہوتا ہے اور ان کے ساتھ شیئر کر دیا جاتا ہے. تو فورن منسٹر جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے بعض اوقات ڈسکس کر لیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ براہ راست فورن سیکریٹری جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس کو کنوے کرتا ہے. اب پرائم منسٹر آفس میں فورن افیئر سیکشن ہوتا ہے, اور وہ جو فورن افیئر سیکشن ہوتا ہے اس میں تقریباً گریڈ 21 یا 20 کا سینئر آفیسر جو ہوتے ہیں ان کی ایک ٹیم کام کرتی ہے, اور وہ فورن سروس کے ہوتے ہیں. اور ان کے پاس جب اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بائی ہینڈ آ کے لوگ دے دیتے ہیں فورن آفس سے کہ یہ جی یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو فورن افیئر جو سیکشن ہے وہ جو ہے وہ پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر, یعنی اس زمانے میں اعظم خان تھے, اس سے پہلے فواد حسن فواد تھے, تو اس طرح جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ شیئر کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور پرائم منسٹر کے سامنے زبانی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں, لیکن فائل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح ان ملکوں سے یا اس ملک سے جو ہے یہ سائفر آیا اور اس میں یہ ہے. تو اگر پرائم منسٹر مناسب سمجھتے ہیں تو اس کے بارے میں جو فائل ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کچھ ہدایات دینا چاہتے ہیں, کچھ میٹنگ بلانا چاہتے ہیں, ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, یہ ان کی ثوابدید ہوتا ہے. تو اب اس کی جو ماسٹر کاپی ہے وہ تو فورن آفس میں ہی رہتی ہے, لیکن اس کی جو فردر کاپیز جو GHQ, ISI, فورن آفس اور پرائم منسٹر آفس کو جو فورن آفس میں تو موجود ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر آفس وغیرہ کو جاتی ہیں اور فورن منسٹر کو جو جاتی ہیں وہ کاپیز جو ہیں وہ جب ان کو بھیج دی جاتی ہیں تو اصول یہ ہے کہ 30 دنوں کے اندر اندر وہ کاپی واپس آ جاتی ہیں, اور وہ جو ساری کاپیز ہیں وہ شیڈ کر دی جاتی ہیں, ضائع کر دی جاتی ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کاپیز کو جو اوریجنل کاپی ہے وہ باقاعدہ طور پہ واپس فائل میں, ریکارڈ میں, آرکائیوز میں رکھ دی جاتی ہے, اور اس کے بعد اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا. اس کے علاوہ باقی جو ہے سفیر کو بلانا ہے, احتجاج کرنا ہے, ڈیمارش کرنا جسے کہتے ہیں, یا اس طرح کچھ ہے, تو وہ چیزیں پھر بعد میں باقاعدہ ایکشن ہوتے ہیں. بہرحال جو سائفر گم ہونے کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان نے کل اندیا دیا کہ وہ گم نہیں ہے, اور جب مجھے کمیٹی جب بلائے گی تو میں انہیں کہوں گا کہ ڈونلڈ لو کس سے مخاطب تھے جب انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا, بھگتنا پڑیں گے آپ کو نتائج. بہرحال ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت میں ہمیں IMF, FATF اور اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پہ EU وغیرہ کی جانب سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, دوست ممالک سے قرضوں وغیرہ میں لون لینے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا. کریڈیبلٹی کا ایک کرائسس شروع ہو گیا تھا. ظاہر ہے مطلب عمران خان کا سٹانس اپنی جگہ, لیکن ہم ان ملکوں میں سے ہیں کہ جہاں پہ ہم ترقی پذیر ممالک سمجھے جاتے ہیں, تو ہمارے پاس اتنا وہ لیوریج نہیں ہوتا کہ ہم اس لیول کی بدمعاشی کر سکیں جو کرنی چاہیے. ظاہر ہے ایک آزاد ملک ہے, لیکن یہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں تو آپ اس طرح کی سخت لینگویج جب استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ ممالک جو اپنے آپ کو دنیا کا آقا اور وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ اپنی بدمعاشی دکھاتے ہیں کہ اس شخص کی اور اس ملک کی کیا ہمت ہوتی ہے, ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے, تو وہ سینکڑوں طریقوں سے آپ کو تنگ کرتے ہیں. اور ظاہر ہمیں تنگ کیا گیا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف مل گیا. F-16 کے جو پیسے وہ تھے وہ ایکوپمنٹ کے پرزوں کی اس کے لیے چینج کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ IMF سے پیسے آ گئے, FATF سے بھی ہمیں شاید جلد ہمیں جو ہے وہ نکال دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. بہرحال تو یہ تھی وہ سائفر کی کہانی جو سائفر ہو رہی ہے. تو یہ وہ کوڈ ورڈ ہوتا ہے, اور یہ کئی ملکوں سے کئی دنوں میں کئی بار آتا ہے, اور اس میں بعض اوقات ایک دن میں 3, 4 اور 5 بھی آتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا چائنا میں سفیر ہے, پاکستان کی سفارت خانہ ہے, انڈین ہائی کمیشن انڈیا میں ہے. تو بہت سی چیزیں اس طرح کی کوڈ ورڈز میں اور اسی طرح کی سیکرٹ طریقے سے آتی ہیں, پرائم منسٹر کے سامنے پیش ہوتی ہیں. تو بہرحال سینئر جو ڈپلومیٹس ہیں, جو بہت سے فورن آفس کے جو فورن جو سیکرٹریز وغیرہ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ ہوا دینے سے ایک ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اب ہمیں ایک کرائسس, جس طرح میں نے کریڈیبلٹی کرائسس کا ذکر کیا, تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس میں باہر کے ممالک کے جو سینئر آفیسرز ہیں, وزراء ہیں,
وہ آپ سے بات کرتے ہیں، میں آپ کے سفیروں سے بات کرنے میں کتراتے ہیں۔ دو چیزیں ہوئیں، ایک تو آڈیو لیکس ہوئیں، وہ کہیں گے بھئی آپ کے کیسے اتنے ہائی پروفائل آفس ہیں جس میں سے آڈیو لیک ہو جاتی ہے۔ دوسرا، آپ کے سفیر اگر وہ جو بھیجتے ہیں سائفر، وہ تو آپ کے ملک میں جا کے آپ کی وزیر اعظم اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال بڑی سینسیٹیو سی چیز ہے، تو اس معاملے کو جب یہ اس کی انکوائری شروع ہو چکی ہے، اب ظاہر ہے عمران خان کو، اعظم خان کو، شاہ محمود قریشی وغیرہ کو بلایا جائے گا، ان سے کیا کوسچن ہوتے ہیں یہی ہوں گے کہ وہ جو گم ہو چکا ہے کاغذ سائفر وہ بتائیں وہ کدھر ہے۔ بہرحال اس کا گم ہونا تو بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے پاس ہوگا کہ بوقت ضرورت استعمال کیا جائے۔ تو یہ ہے وہ سائفر کی کہانی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے، اور لائک کا بٹن دبائے، بیل، تاکہ آپ کو جو تازہ ترین ویڈیوز ہے اس کی اپڈیٹ ملتے رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔